السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نقطہ اعتراض۔ میں ہوں ڈاکٹر سجاد بخاری۔ آج بات کریں گے غزہ اور فلسطین کی صورتحال پر۔ عرب اسلامک ممالک کا غیر معمولی سربراہ کانفرنس جو کہ ریاض میں ہوئی، اس میں مختلف جو وزرائے اعظم ہیں یا سربراہان ہیں انہوں نے شرکت کی اور اس سنگین صورتحال پر اور فلسطینیوں کے ساتھ جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں اس پر اپنا خطاب کیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف، ترکیہ، شام، ازبکستان، تاجکستان، سینیگال اور بالخصوص سعودی ولی عہد نے اپنے خطاب کے دوران غزہ میں انسانی امداد کے لیے کام کرنے والی تنظیمیں اور ان کے لیے رکاوٹیں پیدا کرنے کے حوالے سے سخت الفاظ اور مذمت کی۔ ان کا کہنا تھا کہ عالمی برادری سے قیام امن کے لیے کردار ادا کرنے کے حوالے سے سب کو زور دینا ہوگا۔ ولی عہد نے کہا کہ ہم فلسطین اور لبنان کے ساتھ کھڑے ہونے کا یقین دلاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ کہنا تھا کہ فلسطین کی اقوام متحدہ میں مکمل رکنیت اور ریاست کے قیام کا جو ہے وہ ضروری ہے، اور اس پر انہوں نے زور بھی دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم کی اگر ہم بات کریں تو وزیر اعظم نے اپنے کلیدی خطاب میں آج یہ کہا کہ کانفرنس میں اٹھنے والی جو تمام کی تمام آوازیں ہیں اور جو خصوصی طور پر جو خطاب ہوا ہے اس میں جو وعدے کیے گئے ہیں ان کو وفا کرنا ہوگا اور ان کو عملی شکل دینی ہوگی۔ ساتھ میں انہوں نے کہا کہ ہزاروں افراد شہید اور لاکھوں بے گھر ہو چکے ہیں۔ بھوک، افلاس اور قحط نے غزہ میں ڈیرے ڈال رکھے ہیں۔ غزہ سے متعلق عالمی عدالت انصاف نے بھی فیصلہ کیا ہے۔ عالمی عدالت انصاف کے فیصلے پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔ ناظرین، اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے اس پر تمام جو اسلامک کنٹریز ہیں ایک غیر معمولی اس کانفرنس میں ان تمام ایشوز کو اٹھایا گیا ہے جس پہ بات ہوئی ہے۔ خاص طور پر امداد کے حوالے سے بات ہوئی ہے، ایک علیحدہ جو ریاست ہے اس کے قیام کے حوالے سے بات ہوئی ہے، اور خاص طور پر اس چیز کی بھی وضاحت ہوئی ہے کہ 1967 کی سرحدوں سے پہلے والی فلسطینی ریاست کا قیام ضروری ہے۔ یہ وزیر اعظم کا کہنا تھا۔ اسی حوالے سے ہم گفتگو کا آغاز کریں گے۔ اپنے مہمانوں کا تعارف کرواتے ہیں۔ علی سرور نقوی صاحب ہمارا ساتھ دیں گے، اسکائپ پر موجود ہیں، فارمر انویسٹر ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ بہت شکریہ علی سرور نقوی صاحب آپ کا۔ اور منصور جعفر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، مشرق وسطی کی صورتحال پر اور خاص طور پر مشرق وسطی میں ہونے والی جو اس وقت فلسطین پہ جو مظالم اٹھائے جا رہے ہیں ان پر آپ کی گہری نظر ہے اور حالات پر آپ بخوبی آپ کی گرپ ہوتی ہے۔ بہت شکریہ منصور جعفر صاحب، ایڈیٹر العربیہ جو ہے وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ علی سرور نقوی صاحب، سفارتکاری کی جہاں تک ہم بات کرتے ہیں تو ڈپلومیٹک فرنٹ پر پاکستان کا موقف واضح طور پر جو ہے وہ پوری دنیا کے سامنے رکھا گیا ہے کہ ہم ایک آزاد فلسطینی ریاست کے قیام اور فلسطینیوں پہ ہونے والے مظالم کے نہ صرف خلاف ہیں بلکہ ہم اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کے علم برداروں کو بار بار یہ توجہ ان کی ملبوس کروا چکے ہیں کہ فلسطین پر ہونے والے مظالم پر لب کشائی ہوگی اور ہماری خاموشی آپ کو کسی فورم پر بھی نہیں نظر آئے گی۔ جی بالکل درست ہے۔ پاکستان کا فلسطین کے متعلق جو موقف ہے وہ بہت سالوں سے، اور ہم نے ہمیشہ فلسطینیوں کے حق خود ارادی اور ایک الگ ریاست کا مطالبہ، ان سب باتوں کی ہم نے بہت حمایت ہمیشہ کی ہے، اور ہم نے شروع زمانے سے یہ 50 اور 60 کی دہائی کی بات میں کر رہا ہوں کہ جب سے ہم لوگ فلسطین کے متعلق جتنے بھی اقوام متحدہ میں قراردادیں منظور ہوئی ہیں اس میں پاکستان نے نہ صرف ان کی حمایت کی، پاکستان ان کے لکھنے میں ان کو تیار کرنے میں پاکستان نے اپنا رول ادا کیا ہے۔ یعنی ہمارے وزیر خارجہ آغا شاہی صاحب ہوا کرتے تھے جو کہ فلسطین کے کاز کو اور فلسطین کے موقف کو لے کر وہ آگے پیش رہا کرتے تھے، اور انہوں نے بہت سے ریزولوشنز خود بنائے جو کہ بعد میں اقوام متحدہ نے قبول کیے اور ان پہ ووٹ کیا۔ تو ہم لوگ نے فلسطین کے لیے بہت کام کیا ہے۔ اس وقت جو وزیر اعظم صاحب ہمارے گئے ہیں یہ عرب اسلامک سمٹ کہلاتی ہے، دوسری مرتبہ یہ ہو رہی ہے۔ پچھلے سال بھی ریاض میں ہوئی تھی، اور اس میں یہ کوشش ہوتی ہے کہ عرب اور مسلم ممالک کے سربراہ اکٹھے ہوں اور وہ ایک لائحہ عمل اختیار کریں۔ اچھا علی سرور نقوی صاحب، اس 2 سمٹس کا جو آپ نے حوالہ دیا اس کا کتنا جو ہے وہ ایک ایفیکٹو ہو سکتی ہے؟ اس سے پہلے سیکیورٹی کونسل کی 2 ریزولوشنز، حالیہ 2 ریزولوشنز
ہمارے سامنے آئی، اس کے بعد ایک کو تو نان بائنڈنگ قرار دے دے گیا انفارچونیٹ یو ایس کی جانب سے، اور اس کے بعد ہم نے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی ججمنٹ دیکھی، پھر اقوام متحدہ میں رولنگ بھی ہم نے دیکھی. تو آپ کو لگتا ہے کہ ان سب کو اگر اکٹھا کر دیا جائے تو ایک ڈپلومیٹک پریشر ڈیولپ ہو سکتا ہے اسرائیل اور خاص طور پر نیتن یاہو پر؟ ڈپلومیٹک پریشر تو ان کے اوپر بہت ہے، لیکن اس وقت نیتن یاہو اور اسرائیل کا جو رویہ ہے وہ بالکل ان سب چیزوں کو درگزر کر رہے ہیں. اس کو انگلش میں کہتے ہیں دے آر فلاؤٹنگ دی وشز آف دی انٹرنیشنل کمیونٹی. جو بین الاقوامی برادری ان سارے ریزولوشنز اور ان سارے فورمز میں جو اپنے خیالات کا اظہار کر رہی ہے اور جو پوزیشن لے رہی ہے وہ اس کے خلاف جا رہا ہے نیتن یاہو، اور ٹھیک ہے. اس کو بالکل کوئی کسی طرح کی ذمہ داری کا احساس نہیں ہے کہ باوجود یہ بین الاقوامی ڈیمانڈ کے وہ اسی طرح تلا ہوا ہے ظلم و تشدد پہ اور فلسطینیوں پہ ہر قسم کے قتل و غارت ٹھیک ہے، کرنے پہ تلا ہوا ہے. ٹھیک ہے نقوی صاحب، میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں. منصور جعفر صاحب، اس پوری صورتحال پر آپ کی گہری نظر ہے. میں دو پہلوؤں پر چاہتا ہوں کہ آپ روشنی ڈالیے گا. ایک تو اس عرب اسلامک جو سمٹ ہے جس کی اتھینٹسٹی پر بھی علی سرور نقوی صاحب نے بات کی، اور اس کے جو خاص طور پر سفارتی جو پہلو ہے اس پر بھی انہوں نے روشنی ڈالی. یہ بتائیے گا کہ یو ایس ایڈمنسٹریشن چینج ہونے کے بعد کیا توقعات رکھی جا رہی ہیں، اور اس کا جو اعلامیہ اب جاری ہوا ہے اور جو مختلف سربراہان نے بالخصوص ولی عہد نے اور وزیر اعظم نے جو گفتگو کی ہے، اس میں واضح طور پر 1967 کی جو آزاد فلسطینی ریاست ہے، جو اس کا میکینزم ہے، اسی کو کہا گیا ہے کہ اس کو امپلیمنٹ کیا جائے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ آنے والے دنوں میں کچھ حالات بہتری کی طرف جا سکتے ہیں؟ کیونکہ لیبنان کے حوالے سے ہمیں یہ خبر آئی تھی کہ کچھ سیز فائر کی طرف بڑھا جا رہا ہے اور قطر اس میں بڑا ایک کلیدی رول پلے کر رہا ہے. جی، اس میں کوئی شک نہیں جی کہ یہ ایک بہت بڑی، میں سمجھتا ہوں، عرب اور اسلامی دنیا کی ڈپلومیٹک موو ہے، اور یہ ایک نمائندہ اجلاس اس حوالے سے کہا جا سکتا ہے. اس سے پہلے الگ الگ یقیناً مختلف ملکوں کے جو فارن آفیسرز اور جو ان کے سربراہان مملکت ہیں وہ مسئلہ فلسطین کے حوالے سے اپنا اپنا موقف کا اظہار کرتے رہے ہیں، لیکن کسی ایک پلیٹ فارم پہ یکجا ہو کے اس طریقے سے آواز اٹھانا یہ ایک یقینی طور پہ غیر معمولی ایونٹ ہے. اور اس کا آپ ڈپلومیٹک پریشر کا اندازہ اس بات سے لگا لیجئے کہ اس سمٹ کے انعقاد کے موقع پہ اسرائیل کو خاص طور پہ ان کے جو ایک فار رائٹ جو وزیر ہیں سموٹرچ، انہیں آج یہ بیان دینا پڑا. بیسیکلی یہ ان کے خبث باطن کا ایک بار پھر اظہار تھا کہ جس میں انہوں نے کہا کہ ہم 2025 میں جو ہے ویسٹ بینک کو بھی ہم جو ہے وہ اس پہ اپنی سیادت یا اپنی سورینٹی جو وہ قائم کر لیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے نئے وزیر خارجہ متعین ہوئے ہیں، انہوں نے جو آج میں سمجھتا ہوں کور ایشو جو اٹھایا گیا فلسطینی ریاست کے حوالے سے، اس کے ضمن میں بات کی کہ یہ ایک غیر حقیقی بات ہے. یعنی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت مسلم دنیا، اسلامی دنیا ایک طرف ایک موقف اختیار کر رہی ہے، جبکہ اسرائیل کی جو سیاسی اور جو ملٹری قیادت ہے وہ ایک موقف اختیار کر رہی ہے. تو اب میں سمجھتا ہوں جو بات وہاں پہ ولی عہد اور خاص طور پہ پاکستانی وزیر اعظم نے کہی کہ اس وقت جو اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پہ اسرائیل کے خلاف جو پابندیاں اور اس کی رکنیت معطل کرنے کے حوالے سے جو بات کی گئی، یہ ایک بہت بڑی کال ہے جو اس سے پہلے میں سمجھتا ہوں نہیں دی گئی. اچھا منصور جعفر صاحب، ایران کے حوالے سے جو اسرائیل کے اقدامات ہیں اس پر بھی شدید تشویش کا اظہار کیا گیا وزیر اعظم کی جانب سے. اس میں کوئی شک نہیں، نہ صرف وزیر اعظم بلکہ ولی عہد نے بھی اس بات کو اسٹرانگلی کنڈیم کیا اور یہ کہا کہ اس وقت دنیا کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اسرائیل کی جو ایران کے خلاف جارحیت ہے اس پر بھی نظر رکھے. اور میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت ہی اچھا جیسٹر تھا ولی عہد کی طرف سے اور پاکستانی وزیر اعظم کی طرف سے، کیونکہ جس طریقے سے یہ خیال ظاہر کیا تھا کہ شاید ایران جو ہے وہ بینگ دی سپورٹر آف دی ریزسٹنس پروجیکٹ وہ شاید دنیا میں آئسولیٹ ہو گیا ہے. تو یہ ایک، اور اس سے پہلے جو آپ سمجھ سکتے ہیں موو ہوئی ہے خاص طور پہ سعودی آرمی چیف کا، چیف آف جنرل سٹاف کا دورہ ایران، اور پھر اسی طریقے سے وہاں پہ اسی اسٹریٹجک نوعیت کی گفتگو، اور اس سے پہلے خود ولی عہد کو جو ایرانی صدر ہیں ان کی فون کال. یہ ایک میں سمجھتا ہوں بہت ہی کلیکٹیو جیسچر گیا ہے، یونیفائڈ جیسچر گیا ہے، خاص طور پہ ان حلقوں کو، امریکہ کو اور اسرائیل کو، کہ جو بیسیکلی ایران کو آئسولیٹ کرنے کے حوالے سے
یا اس کی جو ریزسٹنس کے پروجیکٹ کی سرپرستی کے حوالے سے جو ایک خاص طور پہ اس کی کنڈمنیشن کرتے تھے، ایک جواب مل گیا ہے کہ یہ ایران کا اکیلے کا ایشو نہیں ہے، یہ پوری عرب اور اسلامی دنیا کا ایشو ہے، اور ٹھیک ہے فلسطین جو ہے وہ جی اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں انکریجنگ سائن ہے۔ یہ انکریجنگ سائن ہے۔ اچھا علی سرور نقوی صاحب، جس طریقے سے منصور جعفر بھی یہ بات کر رہے تھے کہ اب تو ان کے وزراء جو ہیں ان کو بھی وضاحتیں دینی کی ضرورت پڑ رہی ہے، اور نیتن یاہو ویسے بھی ایک کاؤنٹر اسٹریٹجی جو ہے یا ایک ڈیفینسو ہمیں اس وقت نظر آ رہا ہے۔ اس سمٹ کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں، جہاں پہ ایک طرف خلیجی ممالک ہیں، دوسری طرف جنوبی ایشیا زندگی بھی اس میں ہے، وسطی ایشیائی ممالک کی بھی ہے، ترکیہ ہے، سینیگال جیسا ملک شامل ہے، تو یہ اتنے سارے ممالک جو کہ اقوام متحدہ میں بھی ایک بہت بڑی عددی میں سمجھتا ہوں کہ اکثریت کے طور پر بھی یہ سامنے آ سکتے ہیں، تو یہ آنے والے دنوں میں بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے بعد جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ہے اس کے لیے بھی یہ مسئلہ بن سکتا ہے؟ یا بالکل، جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن ابھی تو چل رہی ہے جنوری تک، لیکن اس کے بعد ٹرمپ کا آ جائے گا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں امریکی انتظامیہ جب جو بھی ہوگی وہ اس کے لیے مسئلہ ہوگا کہ اتنے زیادہ ممالک کی پوزیشن فلسطینیوں کے حمایت میں ہیں اور اسرائیل کی مذمت کر رہے ہیں۔ بات یہ ہے سجاد صاحب کہ یہ سب درست ہے، لیکن نہیں ہے، اس پہ عمل نہیں ہے۔ دیکھیے نا، اتنے مسلم ممالک ہیں، 55 کے قریب آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس OIC میں، اور ابھی تک 1 سال گزر گئے ہیں، ابھی تک کوئی ایکشن لیکن علی سرور نقوی صاحب، آپ دوسری طرف بھی دیکھیں، آپ بجا فرما رہے ہیں، لیکن آپ دوسری طرف دیکھیں جہاں سیکیورٹی کونسل جس میں P5 کی 2 مستقل رکن ممالک ہوتی ہیں، سپر پاورز جہاں پہ ہوتی ہیں، ان کی ریزولوشنز جو ہے اس پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ جی ہاں، وہ کیوں نہیں ہوا؟ اس کے بیس پہ جانا چاہیے، کیا وجہ ہے؟ وہ امریکہ کی ہٹ دھرمی، امریکہ اسرائیل کا اتنا سخت حامی ہے، اور اتنا وہ ساری دنیا کے سارے قراردادوں کے باوجود وہ اسرائیل کی حمایت کر رہا ہے۔ 70 ٹن اسلحہ وہ اسرائیل کو مہیا کر چکا ہے، جو کہ اسرائیل فلسطینیوں کے قتل و غارت میں استعمال کر رہا ہے۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ تو افسوس یہ کی ڈونلڈ ٹرمپ ہیں۔ نے ایک امید دلائی تھی، اور اس کی بڑی باز گشت ہوئی انٹرنیشنل میڈیا میں بھی، انہوں نے اپنی الیکشن کیمپین میں بھی کہا کہ امریکہ جو ہے وہ اب تنازعات کو ختم کرنے جا رہا ہے، دنیا میں جنگوں کے خاتمے کے لیے کوششیں کرے گا، تو اس کے بعد کچھ امید پیدا ہوئی ہے آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیے، ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے وہ کہا ہے کہ وہ وہاں پہ امن قائم کرے گا، جنگ روکے گا، تو جنگ بندی تو ہو سکتی ہے، وہ ہونی چاہیے، لیکن اس کے بعد وہاں پہ انصاف ہوگا کہ نہیں؟ فلسطینیوں کے حق میں انصاف کرا سکے گا کہ نہیں؟ میں نہیں سمجھتا کہ ڈونلڈ ٹرمپ وہ کرے گا، کیونکہ وہ بھی اسرائیل کا بڑا حامی ہے، اس کا اپنا داماد جو ہے وہ جو یہودی ہے، اس کی پہلی بیوی یہودی تھی، تو یعنی یہ ان لوگ تو یہودیوں کے ساتھ ہیں، مسلمانوں کے خلاف ہیں، اور فلسطینی بیچارے اسی وجہ سے ان کے زد میں آئے ہوئے ہیں۔ اچھا نقوی صاحب، مختلف جو ٹیکٹس کا جو ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے، پاکستان جو ہے وہ نہ صرف غزہ میں امداد بلکہ وہاں کے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کو یہاں پہ اکوموڈیٹ کر رہا ہے، مختلف یونیورسٹیز میں، میڈیکل کالجز میں کر رہا ہے، اس کے علاوہ جو امدادی سامان پوری دنیا سے جا رہا ہے، کوششیں بھی سفارتی طور پر کی جا رہی ہیں۔ فلسطینی صدر نے بھی آج اس بدترین انسانی حقوق کی جو خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں ویسٹ بینک اور بالخصوص خاص شمالی غزہ میں، اور اسکولوں اور پناہ گاہوں پر حملے کا آج اس سمٹ میں بھی انہوں نے ذکر کیا اپنے خطاب کے دوران۔ تو آپ کو نہیں لگتا کہ اقوام متحدہ پھر اس کے جو مفادات کے ہی گو کے ذیلی ادارے ثابت ہوئے، لیکن جو اس کے ذیلی ادارے ہیں، پھر انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے، اب ان کو کچھ غیر معمولی فیصلے کرنے ہوں گے؟
جی فیصلے کرنے ہوں گے اور ان پہ عمل کرنا ہوگا، کیونکہ ابھی تک اسرائیل کو کوئی قابو نہیں کر پایا ہے۔ یہ موجودہ تاریخ کی پہلی مثال ہے کہ ایک ملٹری پاور، ایک عسکری طاقت، وہ ایک نہتے معصوم شہریوں کے اوپر اس طرح کا ظلم کرے اور کوئی کچھ نہ کہے اس پہ، تو یہ تو ٹھیک ہے، آج تک نہیں ہوا ہے اور بہت ہی غلط ہے۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اچھا آپ کی طرف آؤں گا منصور جعفر صاحب، یہ بتائیے گا کہ جو نیتن یاہو کی ہٹ درمی ہے وہ نظر آ رہی ہے، انہوں نے تو باقاعدہ طور پر جو انتونیو گوتریس ہیں سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ، ان پر جو ہے نا الفاظ کے اور تنقید کے نشتر برسا دیے، پھر انہوں نے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس جو ہے اس کو بھی نہیں مانا۔ اب کیا جو بار بار یہ بات کی جاتی تھی کہ امہ اکٹھی ہو، متحد ہو، اور اتنا بڑا سمٹ جو دوسری مرتبہ ہوا ہے، عرب اسلامک کنٹریز کا جو سمٹ ہوا ہے، تو اس کے بعد کیا یہ امید پیدا کی جا سکتی ہے کہ اب تمام ممالک جو ہیں، امہ بالخصوص جو ہے وہ مسئلہ فلسطین پر اکٹھی ہو گئی ہے اور ایک ہی موقف ہے اور یک زبان یک آواز ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں جی کہ اس بار جو یہ جو عرب اسلامک سمٹ ہے، یہاں پہ جو فقید المثال فلسطینیوں کے ساتھ یکجہتی کا ہمیں مظاہرہ دیکھنے کو ملا ہے، یہ آنے والے دنوں میں مٹیریلائز بھی ہوگا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت بڑا چیلنج اس لحاظ سے ہے کہ اس سے پہلے تقریباً 1 سال تک جنگ جو تھی، اس میں ایک جو ہیومن آپ کہہ لیجیے امداد کا جو کوریڈور ہے، وہ کسی نہ کسی طریقے سے مصر کے راستے کھل جاتا تھا، یا ادروائز جو خاص طور پہ اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے، خاص طور پہ جو ان کی ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی اونروا ہے، وہ ان تمام کاموں کو سر انجام دے رہی تھی، تو کسی نہ کسی طریقے سے وہ امداد وہاں پہنچ رہی تھی، اور مسلم دنیا اور عرب دنیا جو ہے کم از کم اس اطمینان میں تھی کہ ایٹ لیسٹ وہ اگر فوری طور پہ اسرائیل کی جارحیت کا ہاتھ نہیں روک سکے تو کم از کم وہ اپنے فلسطینیوں کو بھوکے مرنے نہیں دیں گے۔ اس وقت اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم سے یہ باقاعدہ اس نوعیت کی اپیلیں آ رہی ہیں کہ غزہ کو ایک قحط زدہ علاقہ جو ہے، وہاں پہ قحط کی صورتحال ہے، کیونکہ شمال کو تو بالکل انہوں نے کٹ آف کر رکھا ہے، اور جو اس کا جنوبی علاقہ تھا وہاں سے بھی مصر کی رفح کراسنگ بند ہونے کی وجہ سے، اور خاص طور پہ وہاں پہ اونروا کی جو سرگرمیاں ہیں اس پہ اسرائیل کی طرف سے جو قانون سازی سامنے آئی ہے، اس کے بعد نہ صرف یہ معاملہ غزہ کے اندر بلکہ لیکن یہ یہی کیسے کیفیت آپ کو صورتحال جو ہے وہ منصور جعفر صاحب بہتر ہوگی؟ غذائی عدم تحفظ کا سامنا کرنے والے لوگوں کی تعداد 3,45,000 تک جا پہنچی ہے۔ ورلڈ فوڈ پروگرام، فوڈ سیکیورٹی، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، ہیومن رائٹس کونسل، پھر یہ جو دیگر جو انسانی حقوق کے علمبردار ہیں جنہوں نے بڑے بڑے آرٹیکلز لکھے ہوئے ہیں، اور پھر انسانی حقوق کونسل جو ہے اس کی جو دستاویز ہے، یہ آرٹیکلز ہیں، وہ تو گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ کا بھی حصہ ہیں، پھر کیا فائدہ ان کا؟ میں سمجھتا ہوں جی کہ یہی وہ موقع ہے کہ اس وقت جو امریکہ کی نئی انتظامیہ ہے، اگرچہ ان کا جو ہسٹوریکل موقف ہے یعنی ریپبلکن پارٹی کا، وہ فلسطین کی 2 ریاستی سلوشن کے حوالے سے کوئی اتنا انکریجنگ نہیں ہے، اور ماضی میں بھی ہمیں جو ڈونلڈ ٹرمپ کا پہلا دور ہے اس میں بھی وہ 2 ریاستی حل کی طرف جانے کے بجائے وہ اسرائیل کے ساتھ نارملائزیشن اور خطے کے ممالک کے سفارتی تعلقات کے ضمن میں زیادہ سرگرم رہے ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں یہ جو پریشر بلڈ اپ ہوا ہے، اس کے نتیجے میں کم از کم نئی انتظامیہ جو ہے وہ اسرائیل اور خاص طور پہ جو اس وقت عالمی ادارے پر جو پابندیاں کیونکہ دیکھیں وہ عالمی ادارہ پوری دنیا کی فنڈنگ سے چلتا ہے، وہ کسی بالکل ایک ملک کے فنڈنگ سے نہیں چلتا، تو ایسے میں سمجھتا ہوں وہ تمام ملک، اس میں امریکہ بھی شامل ہے، کیونکہ امریکہ خود اونروا کو امداد دیتا ہے، پوری یورپی یونین دیتی ہے، اسی طریقے سے پاکستان سمیت دنیا بھر کے تمام ممالک کی امداد سے وہ ادارہ چلتا ہے، اور وہ ایک میں سمجھتا ہوں فرض کفایہ تھا اس وقت کہ جو ساری امت کو کرنا چاہیے تھا، وہ کم از کم ایک ایسا ادارہ کہ جس کی ایکسیس وہاں تھی، اور ہمارے خود اپنے پاکستان سے جو امداد جاتی تھی وہ بھی مصر کے رستے بعض اوقات وہاں کے ہلال احمر، اور پھر اسی طریقے سے جو اندرونی طور پہ اونروا کے پلیٹ فارم سے تقسیم ہوتی تھی۔ میں سمجھتا ہوں یہ سمٹ جو ہے اس نے کم از کم اس الارمنگ سچویشن کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا ہے، اور اس کے نتیجے میں سمجھتا ہوں کہ خود امریکہ پر بہت بڑا اس وقت ذمہ داری بھی ہے اور دباؤ بھی ہے کہ وہ کسی طریقے سے اقوام متحدہ کے اس مینڈیٹ کو ڈائی ڈاؤن نہ ہونے دے کہ جس کے نتیجے میں خطے میں ایک ایسا انسانی بحران کہ جس میں خدا نخواستہ لاکھوں افراد جو ہے وہ بھوکے اس دنیا سے چلے جائیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جدید اور ماڈرن دنیا جو ہے وہ دنیا اس جہان میں بھی اور اگلے جہان میں بھی کسی
کو मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। और इस सूरत हाल को मैं समझता हूँ इस वक्त कम से कम इस समिट के जो मैंडेट है, जो इसका जो एलामिया है और उसके जो मुश्तरका फैसले हैं, उसके नतीजे में यकीनन इस वक्त जो है मौजूदा बाइडेन इंतजामिया और आने वाली ट्रंप इंतजामिया उन पर एक दबाव बढ़ेगा। और यही वजह है कि इस वक्त इसराइल अपने आखिरी कार्ड जो है वो आपको दिखाता जा रहा है कि हम 2025 में फलां को एनेक्स कर लेंगे, और हमने इस वक्त जो दो रियासती हाल है उसको दीवार से दे मारा है। तो ये मैं समझता हूँ समिट के अंदर भी मौजूद, बल्कि समिट में ये जो दो रियासती हल के हवाले से जो तशवीश पाई जाती थी उसकी भी वजाहत वज़ीर आज़म ने कर दी। और 1967 यानी 1967 की जो सरहदों से पहले वाली फ़लस्तीन की रियासत थी, उसी स्ट्रक्चर के मुताबिक, उसी मेकैनिज़म के तहत जो है रियासत के क़याम जो है उसकी तायीद की गई है। और ये मुश्तरका तौर पर ये एलामिया भी सामने आया। अली सरवर नकवी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मंसूर जाफ़र साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एक बात यहाँ पे करना ज़रूरी है कि गज़ा में जो फोर्सेस की वहशियाना और जो कातलाना कार्रवाइयाँ हैं उसमें 24 घंटों के दौरान बल्कि 2 दिन हो चुके हैं, 85 से ज़ायद जो फ़लस्तीनी हैं उन्होंने जाम शहादत नोश किया है। 43,000 से बढ़ चुकी है जो कैजुअल्टीज़ हैं। लेकिन दूसरी जानिब ये उम्मीद भी पैदा की जा रही है कि जो दुनिया की निस्फ़ फ़ीसद आबादी है वो तो एक मुत्तहदा एक फ़ोरम पर बाकायदा आके ब्रिक्स में भी इस हवाले से बाज़गश्त हुई, फिर उससे पहले ये तमाम डेवलपमेंट्स हुई, और अब अरब और इस्लामिक कंट्रीज़ जो हैं उनका जो समिट है उसमें जो गुफ्तगू वली अहद ने और बिल्कुल वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने और जो फ़लस्तीन के सदर हैं उन्होंने जो गुफ्तगू की है उसका इम्पैक्ट ज़रूर होगा, क्योंकि ये एक डिप्लोमेटिक प्रेशर के तौर पर, जिस तरह हमारे अली सरवर नकवी साहब ने भी कहा कि ये सिफारती दबाव ज़रूर इससे पैदा होगा। और अब देखा जा रहा है US एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ कि वो आने वाले दिनों में सिर्फ यूक्रेन वार या सीरिया वार उसकी तरफ ज़्यादा तवज्जो देगी या फ़लस्तीन में होने वाली जो बर्बरियत है उस पर भी तवज्जो देगी। एक ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, स्टे विद अस। नाज़रीन, इसी हवाले से COP 29 की जो इम्पोर्टेंस है और ख़ुद जो इसमें ममालिक शिरकत कर रहे हैं, 300 से ज़ायद इसमें डेलीगेशंस भी शामिल हैं, जो ख़ास तौर पर इस मौसमियाती तब्दीली के हवाले से और माहौलियाती इंसाफ की बात जो बिलखुसूस पाकिस्तान का एक मौक़िफ़ है, एक ग्लोबल इनिशिएटिव जो पाकिस्तान ने क्लाइमेट जस्टिस के हवाले से लिया है। शाज़िया खान एंकर पर्सन मौजूद हैं इस वक्त अज़रबैजान के शहर बाकू में। क्या वहाँ की सूरत हाल है और इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से उन्होंने लोगों के क्या तासुरात रिकॉर्ड किए, आइए आपको सुनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नुक्ता एतराज़ प्रोग्राम के खुसूसी सेगमेंट के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान शाज़िया खान और मैं मौजूद हूँ इस वक्त जमहूरिया आज़रबाईजान के शहर बाकू में। नाज़रीन, आज़रबाईजान जो कि 1992 में आज़ाद हुआ था और पाकिस्तान उन चंद ममालिक में शामिल था जिसने सबसे पहले इसको तस्लीम किया था। आज़रबाईजान के हवाले से बहुत सारी चीज़ें मशहूर हैं, ख़ास तौर पे ये टूरिज़म के हवाले से बहुत ज़्यादा जाना माना जाता है। साथ साथ अगर बात करें तो आज़रबाईजान तेल और गैस के जो मादनी ज़खायर हैं उनसे माला माल है। बात करें पाकिस्तान और आज़रबाईजान के ताल्लुकात के तो ब्रदराना ताल्लुकात हैं और ऑलमोस्ट सरकारी डेलीगेशन की आमदोरफ्त जारी रहती है। और पाकिस्तान और आज़रबाईजान के जो तिजारती ताल्लुकात हैं उनका हजम अगर बताया जाए तो तकरीबन $100 मिलियन के करीब इनका हजम बनता है। साथ साथ दोनों ममालिक के दरमियान टूरिज़म, ट्रेड, मादनियात, IT और सकाफ़ती तबादले भी होते रहते हैं। इस वक्त नाज़रीन बाकू शहर पूरी दुनिया का जो है वो मरकज़ निगाह बना हुआ है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर होने वाली है इस वक्त कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज़ यानी COP 29, और इससे पहले जो ये दुबई में हुई थी 28। इसके बाद इस बार जो COP 29 का आगाज़ हो रहा है वो आज से हो रहा है। पाकिस्तान इसमें शामिल है और साथ साथ इसमें जितने भी हाईएस्ट कार्बन फुट प्रिंट्स जो ममालिक हैं वो भी शामिल है। तो आज इसी हवाले से हमारा प्रोग्राम रहेगा। कुछ बाकू के बारे में भी हम आपको बताएंगे, कल्चर के बारे में भी हम आपको बताएंगे। साथ साथ PTV न्यूज़ की खुसूसी टीम भी है, शामिल गुफ्तगू रहेगा। तो स्टे विद अस। हारून साहब आपको बहुत वेलकम कहते हैं सर। वैसे आपको कैसा लगा कि ये जो यहाँ इतना ज़बरदस्त मौसम नज़र आ रहा है और इस खूबसूरत मौसम के साथ COP 29 का इनेकाद करना, आप समझते हैं कि इस तनाजुर में ये कितनी अहमियत का हामिल है?
जी बिल्कुल, बड़ा शानदार शहर है बाकू, मौसम भी बड़ा शानदार है और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ के लोग बड़े शानदार हैं और पाकिस्तान के साथ ख़ास मोहब्बत करने वाले हैं। और फिर पाकिस्तानी भी इन्हें आज़रबाईजान की बजाय आज़रबाईजान कहते हैं। तो दोनों मुल्कों का ये ताल्लुक़ जो है बड़ा गहरा है और इसकी गहराई जो है वो 1992 तक जा पहुँचती है। जब ये आज़ाद हुआ तो पाकिस्तान दूसरा मुल्क था तुर्की के बाद जिसने आज़रबाईजान को तस्लीम किया। आज तक हम हर मुश्किल वक्त में आज़रबाईजान के साथ खड़े हैं। आज़रबाईजान जो है वो पाकिस्तान के साथ खड़ा है। हम इन्हें आर्मेनिया के मसले पर पूरी तरह सपोर्ट करते हैं और आज तक पाकिस्तान ने आर्मेनिया को इसलिए तस्लीम भी नहीं किया। दूसरी तरफ हमारा मसले कश्मीर जो है उस पर हमेशा आज़रबाईजान की क़यादत पाकिस्तान के साथ खड़ी रही है और मसला कश्मीर को हमेशा अपना मसला बनाकर आलमी फोरम्स पर पेश करती रही है। आज जब हम यहाँ बाकू में मौजूद हैं तो ये शहर कल एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस जो मौसमियाती तब्दीलियों के सबसे बड़े चैलेंज से निपटने के लिए कायम की गई है, उसकी मेज़बानी के लिए ये शहर तैयार है। दुनिया भर से क़यादत यहाँ पहुँच रही है। 190 से ज़ायद मुल्कों से क़यादत और डेलीगेशंस यहाँ आ रहे हैं। साथ ही साथ जो इनकी लीडर समिट है उससे भी 100 के करीब आलमी रहनुमा खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का कलीदी खिताब होगा। नेशनल लीडर्स के खिताब में वज़ीर आज़म पाकिस्तान को दरपेश मौसमियाती चैलेंज जो है, तब्दीली का जो चैलेंज है उससे दुनिया को आगाह करेंगे और साथ ही साथ पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश करेंगे। मौसमियाती तब्दीली इस लिहाज से बड़ा अहम इशू है कि पाकिस्तान ने इस सिलसिले में ख़ास तौर पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़यादत में कायदाना किरदार अदा किया है। पाकिस्तान ही की ख़ास जो तजवीज़ थी उस पर बिल्कुल दुनिया ने उसको कंसिडर किया और उस पर लॉस एंड डैमेज फ़ंड का क़याम हुआ, उस पर भी आगे बात होगी। बांग्लादेश और पाकिस्तान ने जो है ये ज़्यादा मामला उठाया था लॉस एंड डैमेज फ़ंड का, लास्ट भी आपने देखा होगा। आपको क्या लग रहा है कि इस वक्त जो फाइनेंशियल क्रंच पूरी दुनिया में चल रहा है इकोनॉमी को लेके, आसान होगा ये फंड्स जनरेट करना उन ममालिक के लिए जो इसे सफ़र कर रहे हैं? जी बिल्कुल, इस फ़ंड की जनरेशन के हवाले से ख़ास तौर पर तरक्की याफ्ता मुल्क जिन्हें हम अमीर दुनिया के मुल्क कहते हैं उनका बड़ा किरदार है। जब COP27 में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने क्लाइमेट जस्टिस के विजन के साथ वहाँ शिरकत की, पाकिस्तान का मौक़िफ़ भरपूर अंदाज में पेश किया, UN जनरल सेक्रेटरी के साथ वज़ीर आज़म की जॉइंट प्रेस हुआ और पाकिस्तान ने वहाँ जो लीडर्स एड्रेस था उसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपना नुक्ता नज़र पेश किया और ख़ास तौर पर दुनिया को तजवीज़ दी कि तरक्की याफ्ता मुल्क और अमीर मुल्क जो हैं वो सरमायाकारी ग्रीन एनर्जी के शोबे में बढ़ाएं ताकि दुनिया इस मुश्तरका चैलेंज को मिलकर निपट सके। तो उस तजवीज़ पर पूरी दुनिया ने लबैक कहा, उसको COP के एजेंडे पर रखा गया और उसकी अप्रूवल दी गई। $40 बिलियन का हदफ है और उसके लिए इस वक्त तो पूरी दुनिया कमिटेड है। अमेरिका का क्या इसमें अमल दखल हो सकता है? क्या उसको इस चीज़ का इदराक हो जाएगा कि जी क्लाइमेट चेंज जो है वो पूरी दुनिया के लिए इंक्लूड अमेरिका के साथ इश्यूज़ हैं इसके, क्योंकि अमेरिका में भी जिस तरह का तूफ़ान आता है वो भी क्लाइमेट चेंज का ही शाखसाना है। जी बिल्कुल, पेरिस क्लब अकॉर्ड के बाद ख़ास तौर पर जो दुनिया का COP के हवाले से, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ के हवाले से जो सेंसिटाइजेशन है वो बड़ी है और पेरिस क्लब जो है वो बड़ा ब्रेक थ्रू है इस हवाले से। जो पेरिस में होने वाला मुआहदा था जिसमें दुनिया ने एक बार फिर अपनी रेजिलियंस शो की कि वो किस तरह से इस बड़े थ्रेट से निपटेंगे और फिर अगर आप देखें कि इस तरह के थ्रेट्स जो हैं वो बरतानिया जैसे बड़े मुल्कों को भी इसका सामना करना पड़ा। तरक्की याफ्ता मुल्क भी इस बात का इदराक रखते हैं कि मौसमियाती तब्दीली का चैलेंज, अगर आज फ़ज़ा का रुख पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक बड़ी डिस्कशन की वजह है तो कल ये किसी और मुल्क के दरमियान भी हो हारून सकता है। साहब, ये चीज़ नज़र आ रही है कि जो $100 बिलियन जो तरक्की पजीर ममालिक जो क्लाइमेट चेंज से सफ़र कर रहे हैं, डेवलपमेंट कंट्रीज़ उनको इस तरह से मतलब उनके प्रायोरिटीज़ में नहीं है, उसके लिए ये वाली कॉन्फ्रेंस कितनी इम्पोर्टेंट होगी?
इसका डेफिनेटली बेनिफिशियर्स तो डेवलपिंग कंट्रीज़ ही होंगे, लेकिन जो इसमें सेंसिटाइजेशन है वो ये है कि हम डेवलप्ड कंट्रीज़ को पे ज़ोर दें कि वो कार्बन के अखराज में कमी करें और अपना एनर्जी मिक्स ठीक करें। एनर्जी मिक्स पे बहुत ज़्यादा दुनिया में काम हो रहा है। पाकिस्तान भी चाहता है कि उसका एनर्जी मिक्स, आप देखें पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर सोलराइजेशन हुई, उससे हमारी न सिर्फ इकॉनमी को फ़ायदा हुआ, साथ ही साथ हमारे एनवायरनमेंट पे बड़े अच्छे असरात पड़े। ये जो आज़रबाईजान है, इनका आप देखें कितनी कमिटमेंट है कि इसके बावजूद ये रिच है ऑयल और गैस में, इसके बावजूद अगले 5 साल में सदर इल्हाम अलीयौफ जो हैं यहाँ के प्रेसिडेंट, वो चाहते हैं कि 30% जो शेयर हो उनका एनर्जी मिक्स में वो ग्रीन एनर्जी का। हमारे लिए सबसे बड़ी जंग इस वक्त क्लाइमेट है, जिसका ख़तरा पूरी दुनिया के इंसानों को है। पाकिस्तान में हमने ग्रीन पाकिस्तान का आगाज़ तो कर दिया है, यहाँ हम बाकू में भी देख रहे हैं इसी तरह का इनिशिएटिव लिया जा रहा है, तो इसमें पाकिस्तान कितना फ़ायदा उठा सकता है, सूदमंद होगा पाकिस्तान के लिए? जी बिल्कुल, पाकिस्तान की इंगेजमेंट्स तो बहुत ज़्यादा हैं। आप देखेंगे पाकिस्तान के यहाँ पे जो बाकू के अंदर कॉन्फ्रेंस हॉल बना हुआ है, यहाँ के फुटबॉल स्टेडियम में बहुत बड़ा जो कॉन्फ्रेंस हॉल है, उसके अंदर पाकिस्तान के 3 पवेलियंस हैं जो लगाए गए हैं पाकिस्तान की तरफ से, और पाकिस्तान वहाँ पे ग्रीन एनर्जी इनिशिएटिव्स को प्रमोट कर रहा है। और साथ ही साथ जो मुख्तलिफ पार्टनर्स हैं यहाँ पर, दुनिया भर से 300 के करीब पार्टनर्स जो है जो क्लाइमेट चेंज के शोबे में काम कर रहे हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। एडवोकेसीज़ हो रही है और मुख्तलिफ मुल्कों के साथ तावन बढ़ाने के लिए इस मौसमियाती तब्दीली के चैलेंज के निपटने के शोबे में उस पर बात हो रही है, तो पाकिस्तान उससे भरपूर फ़ायदा उठा रहा है। जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद नाम है। मोहम्मद, आप पढ़ाई के सिलसिले में आए हुए हैं यहाँ पे, कितना अरसा हो गया है? 1 साल हो गया। लोगों का जो पाकिस्तान के हवाले से जो उनके सेंटिमेंट्स हैं, जो उनकी फीलिंग्स हैं, वो क्या हैं? ये बाकू मेन शहर है, यहाँ पर ज़्यादातर टूरिस्ट लोग आते हैं, घूमने के लिए आते हैं। पाकिस्तान में भी और जगह से भी लोग आते हैं। तो आप क्या पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पर हम अज़री लैंग्वेज सीख रहे हैं। अच्छा, आप यहाँ पे टूरिज्म के लिए आए? जी, हम विज़िट पे हैं, मेरे को तकरीबन 4 दिन हो गए हैं। अच्छा। और बाकू घूमने आए हम, और बाकू एक बहुत अच्छी जगह है, अज़रबैजान का दिल है, और यहाँ पर अज़रबैजान के लोग पाकिस्तानियों की बहुत इज़्ज़त करते हैं। और हमें यहाँ ज़्यादा तादाद में पाकिस्तानी भी दिखे हैं जो स्टडी करने आए हैं, बाज़ लोग बिज़नेस के हवाले से भी आए हैं, लेकिन विज़िट पे भी बहुत लोग आए हैं। और यहाँ का स्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा है। और वेदर के हिसाब से हम बात करें तो यहाँ का वेदर आपके सामने ही है, ऐसे ही रहता है, ना ज़्यादा गर्म ना ठंडा, लेकिन ठंड होती है। What do you think about Pakistan peoples? I saw Pakistan many times and I want to be there. I think it's a beautiful country, and also I can say that Pakistani people are very kind and friendly because I spoke with one of Pakistanis and he was my friend. So yeah, that's my opinion. ग्रेट। पाकिस्तान जो है उसकी जियोग्राफिकल हिसाब से तो बहुत ज़्यादा अहमियत है। हाल ही में हमने एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया, उसकी मेज़बानी की। SCO की बात मैं कर रही हूँ जिसमें आज़रबाईजान भी शरीक था, और यकीनन पाकिस्तान के आज़रबाईजान के साथ जो ताल्लुकात है वो बरादराना है। जी वेलकम बैक नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी। हमारी एंकर पर्सन शाजिया खान मौजूद थी अज़रबाईजान में, उन्होंने तासुरात आपको के सामने रखे। COP27 की जो इम्पोर्टेंस है, और बिलखुसूस पाकिस्तान इस क्लाइमेट जस्टिस के लिए तमाम तर जो है लवाजमात को पूरी करने की कोशिश कर रहा है। बैनुल अक़वामी सतह पर हमने बिलखुसूस इस वक्त जो कार्बन एमिशन है और जो ममालिक इसके सरकर्दा हैं या जो इसके मौजिब हैं या इसकी वजह हैं, उनसे कंपलसेशन की भी बात कर रहा है। और दूसरी जानिब पाकिस्तान क्लाइमेट जस्टिस की बात करता है, और हमेशा पाकिस्तान ने इस हवाले से क्लीन एनर्जी के लिए सरमायाकारी की बात की है। और इस COP का जो है वो आगाज़ हो चुका है। मुख्तलिफ तजावीज़ अब सामने आएंगी, सरमायाकारी किस तरीके से होगी, कंपलसेशन किस तरीके से होगी। वज़ीर आज़म 12 और 13 नवंबर को ये बाकायदा तौर पर इस में शिरकत कर रहे हैं, और बड़ी अहम कॉन्फ्रेंस है। इससे पहले COP28 हुई, फिर पेरिस एग्रीमेंट की बात की जाए, इससे पहले जो फर्स्ट ग्लोबल अर्थ समिट हुआ था उसमें भी जो वादे किए गए थे उनको वफा नहीं किया गया। और इस वक्त भी हम जो सूरत हाल देख रहे हैं, इन दिनों में भी पाकिस्तान और जनूबी एशिया के भी कई ममालिक इसकी जद में हैं, और मौसमियाती कुछ तब्दीलियों के असरात इस 24 घंटों के दौरान भी हमने देखे हैं। और जिस तरीके से फिर एक और मुसीबत स्मोक जो है वो इस वक्त पाकिस्तान उसकी भी लपेट में है। नाज़रीन, अब हम बात करेंगे फरीज़ा हज के हवाले से, और हज पॉलिसी 2025 का बाज़ाब्ता तौर पर
اعلان کر دیا ہے وفاقی وزیر مذہبی امور اور بین المذاہب ہمانگی چودھری صالح حسین نے آج اسلام آباد میں پریس کانفرنس میں وہ تمام تفصیلات رکھی جو عازمین حج کے لیے آسانیاں پیدا کی گئی ہیں، اور بالخصوص سعودی حکومت کی طرف سے 2025 کے لیے پاکستان کا مجموعی حج کوٹا 1,79,210 مختص کیا گیا ہے۔ سرکاری اور نجی اسکیموں کے کوٹا کی تقسیم تناسب 50-50% یعنی 89,605 کے حساب سے مختص کیا گیا ہے۔ سرکاری حج اسکیم کے اخراجات 10,75,000 روپے سے 11,75,000 روپے کے درمیان جو ہے وہ ایکسپیکٹ کیے جا رہے ہیں۔ 2 لاکھ روپے کی پہلی قسط حج درخواست کے ساتھ جمع کروانی ہوگی۔ اسی حوالے سے ہم بات کریں گے حافظ طاہر محمود اشرفی صاحب، ممتاز مذہبی اسکالر اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حافظ طاہر محمود اشرفی صاحب، یہ بتائیے گا کہ حج پالیسی 2025 کا باضابطہ جو اعلان ہوا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے یہ پالیسی عازمین حج کے لیے آسانیاں پیدا کرے گی؟ ماضی کی کچھ تلخ تجربات ہیں، کچھ شکایات بھی ہوتی ہیں عازمین حج کی، کیا وہ دور ہو پائی ہیں سعودی حکومت کے ساتھ؟ اس حوالے سے وفاقی حکومت جو ہے وہ رابطے میں بھی رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ جو ہماری موجودہ حکومت ہے اور وزیر مذہبی امور اور سیکرٹری مذہبی امور ہیں، ان کی وزیر اعظم پاکستان کی ہدایات کے مطابق کوشش یہی تھی کہ ایک ایسی حج پالیسی لائی جائے کہ جس سے حجاج کرام کے لیے، اللہ کے گھر جانے والے مہمانوں کے لیے آسانیاں پیدا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس حج پالیسی میں بہت ساری بہتری ہے، اور یہ بات بھی میں کہوں گا کہ گزشتہ سال بھی اگرچہ یہ دونوں حضرات ہمارے وزیر حج جو ہیں، وزیر مذہبی امور کہہ رہے ہیں چودھری صالح صاحب، اور سیکرٹری مذہبی امور جو ہیں ذوالفقار حیدر صاحب، یہ آخری ایام میں آئے تھے، لیکن انہوں نے کوشش کی تھی، اور پاکستان کی حد تک پچھلے سال بھی جو پاکستان میں وزارت مذہبی امور کے دفاتر ہیں یا وزارت مذہبی امور ہے، اس نے کوشش ہر ممکن کی تھی کہ حجاج اکرام کے لیے سہولتیں ہوں۔ اسی طرح جو پرائیویٹ دیکھیں، دونوں یہ حصے ہیں، سرکاری بھی اور پرائیویٹ سیکٹر بھی، تو دونوں کے اندر میرا خیال ہے کافی حد تک بہتری آئی ہے اس پالیسی میں، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ جو مصائب اور مسائل ہیں وہ حجاج اکرام کے لیے کم ہوں گے۔ اسی طرح سعودی حکومت کے ساتھ، سعودی عرب کے جو پاکستان میں سفارت خانہ ہے اس کے ساتھ وزارت مذہبی امور متصل ہے، اور وہاں جو سعودی وزیر حج ہیں ڈاکٹر توفیق الربیع، وہ خود بھی ذاتی طور پر حجاج کرام کے معاملات کو حل کرنے کے لیے جو مختلف اسلامی ممالک ہیں ان کے وزراء کے ساتھ، قیادت کے ساتھ رابطے میں۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ موجودہ پالیسی ماضی کی نسبت بہت زیادہ بہتر ہے، اور انشاءاللہ اس سال جو لوگ حج کے لیے جائیں گے ان کو پرائیویٹ سیکٹر میں بھی کوشش ہوگی اور سرکاری سیکٹر میں۔ اور حافظ صاحب، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، کیونکہ جو ٹور آپریٹرز ہیں پرائیویٹ، ان کے حوالے سے بڑے خدشات پائے جاتے تھے، بالخصوص ٹرانسپورٹ اور رہائش کے حوالے سے، تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس میں بھی کافی حد تک بہتری آئی ہے۔ دیکھیے، میں آپ سے گزارش کروں کہ سن 2024 کا جو حج تھا اس میں پرائیویٹ سیکٹر میں شکایات جو ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہوئی ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے اندر بھی ایک ہوپ، ان کی جو آرگنائزیشن ہے اس کے اندر بھی ایک چیک اینڈ بیلنس اور احتساب کا نظام بنایا گیا ہے۔ اور پھر جب آپ کی وزارت جو ہے، دیکھیے میں آپ کو بڑی واضح بات کہوں کہ جب آپ کا سسٹم جو ہے وہ بلیو رکھے احتساب کے اوپر اور کرپشن فری ہو تو پھر مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ پچھلے سال وزارت مذہبی امور پاکستان اور ہوپ نے مل کر یہ طے کیا تھا، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس میں کامیابی ہوئی کہ ہم نے کسی بھی صورت کرپشن کو فروغ نہیں ہونے دینا، کرپشن نہیں ہونے دینی، اور اس کے نتیجے میں سہولتیں بھی ملی، بہتری بھی آئی۔ اس سال تو مجھے لگتا ہے انشاءاللہ کہ پچھلے سال کی اس سے بھی زیادہ بہتر انداز میں ہمارے وزیر مذہبی امور اور سیکرٹری اور ہوپ پاکستان جو ہے اور اس کی قیادت وہ کوشش کریں گے کہ اگر کہیں پر کوئی کمی کوتاہی ماضی میں رہ بھی گئی ہے تو اس کو بھی دور کیا جائے اور بہتر سے بہتر سہولتیں حجاج کرام کو دی جائے۔ اچھا حافظ صاحب، یہ بھی بتائیے گا، خصوصی ہدایات جاری کی جاتی ہیں ہر سال اس امور حج کے لیے، اور خاص طور پر جو سعودی حکومت ہے اس مرتبہ بھی انہوں نے کہا کہ 12 سال سے کم عمر کا کوئی بھی جو ہے وہ بچہ عازمین حج اپنے ساتھ نہ لائیں۔ گرمی کی شدت بھی ایک بہت بڑی وجہ انہوں نے بتائی ہے، تو کیا وفاقی حکومت اور اس کے ساتھ ساتھ ہوپ جس کا آپ نے ابھی ذکر بھی کیا، کیا لوگوں میں جو ان کی طرف سے ہدایات جاری کیے جاتے ہیں اور جو خصوصی طور پر انسٹرکشنز ہوتی ہیں اس کو عوام الناس تک پہنچانا اور ان کو سمجھانا جو ہے، کیا اس پہ بھی کچھ
بہتری لائی گئی ہے؟ بالکل، اس میں دیکھیں وفاقی وزارت مذہبی امور اور ہوپ پاکستان، پاکستان علماء کونسل اور انٹرنیشنل تعظیم حرمین شریفین کونسل، یہ ہم سب مل کر اس کے اوپر ایک پالیسی بھی بنا رہے ہیں، ایک پروگرام مرتب کر رہے ہیں، تربیتی عمل بھی، وہ حجاج کے لیے بھی اور جو حجاج کو لے جانے والے ہیں ان کے لیے بھی۔ میڈیا سے بھی ہم اس حوالے سے تعاون چاہتے ہیں اور میڈیا تعاون کرتا بھی ہے۔ تو لازمی بات ہے کہ جو سعودی عرب کے قوانین ہیں، جو ہدایات ہیں، ان پر عمل درآمد کے بغیر آپ مشکلات سے نہیں نکل سکتے، اور اگر کوئی آدمی ان ہدایات پہ عمل نہیں کرتا تو وہ اپنے لیے بھی مشکلات پیدا کرتا ہے، اپنے ملک کے لیے بھی، اپنے ملک کے لوگوں کے لیے بھی اور سعودی عرب کی حکومت کے لیے بھی۔ تو انشاءاللہ میں آپ کو یہ بات گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ اس سال انشاءاللہ تعالی ہوپ کے پلیٹ فارم سے بھی، وزارت مذہبی امور اور ہوپ مل کر، اور پھر پاکستان علماء کونسل اور انٹرنیشنل تعظیم حرمین شریفین کونسل جو ہے اس کے پلیٹ فارم سے بھی انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ جو ماضی میں تربیت میں یا معلومات میں کوئی کمی رہ گئی ہے یا ضابطہ اخلاق کے اوپر عمل درآمد میں وہ بھی دور ہو، اور ہمارے اس سال پاکستان جو ہے وہ بہترین حج کروانے والوں اور کرنے والوں میں شامل ہو۔ اچھا حافظ صاحب، ساتھ میں یہ بھی بتائیے گا کہ کچھ حج اخراجات میں کمی کے امکانات بھی ظاہر کیے گئے تھے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ آنے والا سال جو ہے اس حوالے سے کوئی اچھی نوید لائے گا، کوئی اچھی خبر ہوگی کہ عازمین حج، کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ ایک سب سے بڑا ایشو ہوتا ہے؟ دیکھیے جس طرح پاکستان کی معیشت بہتری کی طرف جا رہی ہے، اور اگر ڈالر نیچے آتا ہے یا ریال نیچے آتا ہے تو لازمی بات ہے اس کا فائدہ حجاج کو ہوگا، لیکن اس کے علاوہ بھی جو ہمارے وفاقی وزیر ہیں چوہی سالک صاحب، ہمارے سیکرٹری ہیں، وزیر اعظم کی یہ ہدایات ہیں، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ جو سرکاری حجاج ہیں، پرائیویٹ تو دیکھیے پرائیویٹ تو اپنی مرضی سے پیکج جو ہے وہ اختیار کرتے ہیں، وہ 40 لاکھ کا لے یا 50 کا کرا لے یا 20 کا کرا لے، لیکن سرکاری جو ہیں مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس حوالے سے جو بلڈنگوں کی ہے، باقی چیزیں ہیں، اس میں کہیں نہ کہیں ہم ریلیف حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور کوشش ہے، یہ وعدہ نہیں ہے، اپنی حد تک کوشش کرنا ہے، ہاں وہ جتنا بھی ممکن ہو تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ بہتری کی کوشش کی جائے گی، لیکن موجودہ جو اس وقت ہماری کرنسی کا یا ہمارا ڈالر کی صورتحال ہے اس میں سمجھتا ہوں یہ بہترین پیکج ہے، اور پھر اس میں قسطیں بھی ہو گئی ہیں، تو اس لیے اس سے استفادہ حجاج اکرام کو کرنا چاہیے۔ اور آخری بات جو میں بہت ضروری آپ کے ذریعے کرنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں پر حج اللہ نے فرض کیا ہے وہ صاحب استطاعت ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سخت وعید دی ہے کہ جس کو میں نے استطاعت دی ہے پھر بھی وہ حج کے لیے نہیں جاتا، تو پھر اللہ تو ایسے لوگوں سے غنی ہے، اللہ کو تو ضرورت نہیں ہے ایسی ناشکری کرنے والوں کو، ان کو چاہیے وہ موقع سے فائدہ اٹھائیں اور حج کے لیے جو ہے وہ اپنے آپ کو عازم حج کریں، اپنی تیاری شروع کریں، اللہ رب العزت جو ہے آسانیاں پیدا کریں گے اور فریضہ حج کو وہ ادا کریں۔ بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے حافظ طاہر محمود اشرفی صاحب، ممتاز مذہبی اسکالر، اور آخر میں انہوں نے ایک پیغام بھی دیا کہ جو افورڈ کر سکتے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں، وہ ضرور جو ہے اس فریضے کی ادائیگی کریں، اس میں تاخیر کسی قسم کی نہ کریں۔ اور ناظرین ڈیفینیٹلی یہاں فریضہ حج کے پیچھے ایک جذبہ اور ایک عقیدت ہے، اور عازمین حج کی ایک بہت بڑی تعداد ہر سال اس فریضے کو ادا کرنے کے لیے تمام تر لوازمات کو پورا کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ بہت ساری خواہشات ہوتی ہیں، آرزو ہے، تمنا ہے کہ دیدار کیا جائے، اور اس فریضے کی ادائیگی میں کچھ جو رکاوٹیں ہیں اس کو حکومت وقت کی اور خاص طور پر وفاقی جو وزارت مذہبی امور اور بین المذاہب ہمانگی ہے اس کی پرائم رسپانسبلٹی بھی بنتی ہے کہ ان شکایات کو دور کیا جائے، اس کا ازالہ کیا جائے۔ لیکن ناظرین اس حوالے سے ہم آپ کو ایک اور بھی بڑی اہم ڈیولپمنٹ جو ہے اس کے حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ وفاقی وزیر نے کہا کہ ایک نئی چیز بھی شامل کی گئی ہے کہ دوران حج اگر کوئی حاجی وفات پا جاتا ہے تو 10 لاکھ روپے معاوضہ دیا جاتا تھا، جسے بڑھا کر اب 20 لاکھ روپیہ کر دیا گیا۔ اللہ پاک سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اس فریضے کی ادائیگی ہر وقت بر وقت